السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ النحل، اس سورت کا نام شہد کی مکھی کے نام پر رکھا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی میں یہ الہام کر دیا کہ وہ پہاڑوں پر اور اسی طرح لوگ جو بیلیں وغیرہ لگاتے ہیں اور اونچی جگہوں پر اپنا گھر بنائے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر پھل سے وہ کھائے اور اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ سے ایسی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، صحت، تندرستی ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک معجزہ رکھا ہے، ایک دوا، ایک شفا رکھی ہے شہد کے اندر۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، کہ تم دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد ہے اور ایک قرآن ہے، یہ دونوں ہی شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ اپنے بھائی کا مسئلہ بیان کیا کہ اس سے دست کی شکایت ہو گئی، پیٹ بہت خراب ہو گیا۔ فرمایا اسقیہ عسلا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا، پھر واپس آیا کہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ شہد پینے سے اور فضلات وغیرہ جو فاسد مادے پیٹ میں تھے وہ خارج ہوئے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی، پھر آئے، فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ چنانچہ اسے شہد پلایا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اسے شفا ہو گئی۔ تو شہد کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ انسان ایک تو ایسے عالم کے اندر انسان کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور پھر جسم میں جو ایسی چیزیں جن کی وجہ سے پیٹ میں خرابی پیدا ہوئی ہے انہیں بھی درست کرتا ہے، اور بھی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ تو کئی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ کئی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ طریقہ استعمال اس کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے ساتھ جو انسانوں پر انعام کیا ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ سب سواریاں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے، یعنی نئی نئی اور سواریاں بھی وہ پیدا ہوں گی۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے اعتبار سے سمندروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے کہ تم ان میں چلتے پھرتے ہو، اور وہاں سے تمہیں تازہ گوشت بھی ملتا ہے مچھلی کی صورت میں، اور سمندر کے ایسے جاندار جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں
کیونکہ سمندر کا جاندار جو صرف سمندر میں زندہ رہ سکے، باہر نکلے تو وہ زندہ نہ رہ سکے تو وہ حلال، چاہے اس کی شکل کیسی بھی کیوں نہ ہو، مچھلی جیسی یا اور کسی شکل کا بھی ہو تو وہ حلال ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر پر سوار ہوتے ہیں، نرکب البحر ومعنا ماء قلیل، اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو ہم پیاس سے مر جائیں۔ انتوضأ من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے۔ یعنی یہ مچھلی اور جانور انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے نکلنے کے ساتھ یہ حلال ہے۔ اور اگر پانی میں ایسے طور پر بھی ملے ہیں کہ ان میں بو وغیرہ پیدا نہیں ہوئی تو پھر بھی یہ حلال ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس کی آسانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ نعمتیں کی ہیں۔ بار بار ان نعمتوں کا ذکر آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اسی طرح اور نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یہ پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں، کافر۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، انہیں خوراک کھلائی جاتی ہے، اسی خوراک سے ان کا خون بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے، اسی سے ان کے فضلات بنتے ہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر جاتی ہیں، لیکن دودھ میں نہ ان کے فضلات کی بو آتی ہے، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے بیویوں کو بنایا ہے، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے اولاد، اور تمہاری اولاد سے آگے تمہارے پوتے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہو، زمین و آسمان میں جو تمہارے لیے ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی استطاعت نہیں رکھتے، تم اللہ رب العزت جو ہر قسم کی نعمتوں کا انتظام کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے طور پر بھی جتنا انتظام کیا ہے، اور تمہارا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جو علم سکھانے کے ساتھ تم پر انتظام کیا ہے، نعمت کی ہے، اور تمہارے لباس کے ساتھ جو اپنی نعمتیں کی ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی ان میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں جو اس نے عمل کیے ہیں اس سے کئی گنا اسے بہتر اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بستی کا بھی ذکر کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ نے ایک بستی کی مثال کو بیان کیا کہ جو امن کے ساتھ تھی،
اور اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں اس بستی میں آتا تھا۔ بستی کے لوگ امن کے ساتھ اور رزق کی فراوانی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان پر بھوک اور خوف کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا فَكَفَرَتْ بِاللَّهِ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہیں اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتے، کیونکہ شکر کی تعریف ہی یہی عربی میں صرف النعمتی فیما یرضی اللہ، کہ نعمت کا استعمال ویسے کرنا جس طرح اللہ رب العزت راضی ہو، خوش ہو۔ صرف زبان سے شکر شکر کہتے جانا اور جو نعمت ملی ہے اللہ کی نافرمانی میں اس کا استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اکیلے ہی جماعت تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور اسی طرح ان کی ایک صفت یہ تھی شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے تھے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی، اور نجاشی اور اس کے مصاحب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا ہے ایک ہی مشعل سے ہیں، ایک ہی جگہ سے یہ نور آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز میں زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن اس کے باوجود نیک اولاد کی خواہش، جو کہ انبیاء علیہم السلام کی بھی خواہش رہی، اللہ رب العزت سے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث۔ اب یہاں پر یہ نہیں تھا کہ زکریہ علیہ السلام کوئی مالدار تھے اور مال کا خوف تھا کہ کہیں میرا مال کہیں اور نہ چلا جائے، بلکہ پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے، مال وغیرہ نہیں تھا۔ یہاں وراثت سے مراد یہ ہے کہ علم نبوت کی وراثت۔ شیعہ حضرات یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی علیہ السلام کی وراثت ملنی چاہیے تھی۔ زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث، حالانکہ یہ الٹا ان کے خلاف دلیل ہے کہ یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ یہاں علم کی وراثت ہے۔ اور اسی طرح آگے آ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اب داود علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو یہاں پر پھر وہ دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں باپ کا بیٹا وارث ہوا، انبیاء کی بھی وراثت ہوتی ہے، لیکن یہ الٹا ان کے اوپر دلیل ہے، کیونکہ داود علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے۔ اگر اکیلے سلیمان وارث ہوتے ہیں تو پھر تو اولاد میں عدل کا حکم ہے، ہر بیٹے کو، چاہے وہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے، نیک ہے برا ہے جو بھی ہے، جب تک مسلمان ہے تب تک اس کا وراثت کے اندر حصہ ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہاں پر بھی مراد نبوت کی وراثت ہے کہ داود علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ خیر، اللہ رب العزت سے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا اور فرمایا کہ ہم نام بھی خود رکھتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کا ذکر کیا کہ ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں انہیں بولنے کی طاقت دی۔ جب قوم کے لوگ ان کی والدہ پر الزام لگا رہے تھے فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا اور نبی بنائے گا اور مجھے برکت والا بنائے گا جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے والدہ سے حسن سلوک والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یعنی والدین سے برے رویے سے پیش آنا، سمجھ لیجئے کہ انسان کی بدبختی کا وقت شروع ہو گیا، انسان اس کی شقاوت کا وقت شروع ہو گیا، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے والا یہ سمجھ لے کہ اس کی سعادت مندی کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من بر بوالدیہ کان متواضعا سعیدا، جو اپنے والدین سے نیکی کرے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا، وہ متواضع بھی ہوگا اور خوش نصیب بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ باپ مشرک ہے، لیکن اس کے باوجود ابا جان کہہ کر بڑے ادب کے ساتھ اسے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے بعد ان کی اولادوں میں سے بعض ایسوں کا ذکر کیا جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ان کے بعد کچھ ایسے ان کے جانشین ہوئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، مگر جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام انہیں ماں کی گود میں بھی فرعون سے اس کے ظلم سے محفوظ رکھا، کہ جب فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون فرعون سے نرم گفتگو کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کرے یا اللہ رب العزت کے ڈر کو اختیار کرے۔ یعنی فرعون جو سرکش تھا، جو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ بھی نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نرم گفتگو سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ انسان حق کو بیان نہ کرے، حق کو بیان کرے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، لیکن انداز گفتگو وہ نرمی والا ہو، مخاطب کے مقام کی رعایت رکھنے والا ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے دعوت دی، لیکن وہ پہچاننے کے باوجود ظلم اور تکبر کرتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ فرعونیوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے پورا یقین کر لیا تھا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ دعوت تو بڑی اچھی دی گئی تھی اور اچھے انداز میں دی گئی تھی، اس کے باوجود انکار ہوا، ظلماً وعلواً، ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے۔
سرکش آدمی ہی پھر ایسے انداز دعوت کے آگے انکار کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وگرنہ ہر وہ آدمی کہ جو سرکشی والا نہیں ہے، نادانی اور جہالت کے اندر جو ہے وہ دین سے دور ہے، وہ ایسے انداز دعوت کو مان لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر علم کی زیادتی کی دعائیں بھی سکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، رب اشرح لی صدری، کہ میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی یہی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم۔ باقی جو علوم ہیں یہ ہنر ہیں، کسب معاش کے ذرائع ہیں۔ انسان انجینئرنگ سیکھتا ہے تاکہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اچھے ایک مقام کے لحاظ سے رہ سکے اور اچھی اس کی تنخواہ ہو، اچھا اس کا کاروبار ہو۔ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے پیش نظر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو باقی فنون یہ دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے سیکھتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کا علم یہ انسان اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے، اس کے حکموں کو پہچاننے کے لیے سیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، پاکیزہ رزق کا اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے لیے نفع والا بنا دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور وہ مزید ہمیں سکھا جو ہمیں فائدہ پہنچائے، وزدنی علما، اور ہمیں علم میں اور زیادہ کر دے۔ تو علم میں اضافہ یعنی کہ انسان اس علم سے فائدہ اٹھائے، اور اگر اس سے اعراض کرے گا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کرنے کے لیے انسان جب قدم اٹھانے لگے گا تو ہر طرف مجبوریاں ہی نظر آئیں گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ سوال کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میری آیتیں تیرے پاس آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی تجھ پر کوئی رحمت نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو بھی سورت کے اختتام پر بیان کر دیا کہ بعض لوگ کفار کی دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے فتنہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کفار کے لیے فتنہ ہے کہ اللہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تیرے رب کا رزق ہی زیادہ بہتر ہے، خیر والا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، آپ کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ یعنی نماز سے پہلے بھی رزق کا ذکر کیا اور نماز کے ساتھ بھی رزق کا ذکر کیا۔ گویا نماز
رزق کو کھینچنے والی ہے، رزق کی کنجی ہے کہ انسان محنت کاوش کے ساتھ نماز کے لیے وقت نکالے تو انشاءاللہ اس کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوا سارا کام بیکار چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایسی الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ نئے سرے سے کام کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہی بندہ نماز کے وقت اٹھے اور نماز کو ادا کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت سی الجھنوں سے محفوظ فرمائیں گے اور اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے اور نماز رزق کو کھینچنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، مسلمانوں کو، سب کو نماز کی محبت عطا فرمائے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔